ارشاد ہے طبیعت میں جس کی اجلت ہو وہ قرآن منبر پہ منگا لے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّعَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کو. کون ہے موسیٰ کا بھائی؟ ہارون. دونوں کو وحی کی. کس بات کی؟ شہر میں بستی میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. اور اے موسیٰ اور ہارون تم اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ سورہ یونس ہے، قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں. ہاں علی اور علی کے 11 بیٹوں کا مقام وہ ہے کہ جس کے در سے ولایت کی 8ویں قطار میں خضر جیسا ولی ہوتا ہے. پہلی قطار میں سلمان ہوتا ہے. اور موسیٰ خضر کی برابری بھی نہیں کرتا کہ اس کی شاگردی کے لائق نہیں. اس کا گھر تو قبلہ ہو سکتا ہے. قبلہ ہے، جو حقیقت قبلہ ہے، جو حقیقت صلاۃ ہیں، جو روح عبادات ہیں، وہ قبلہ نہیں ہو سکتے. ان کے شہر قبلہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہ ہمارے ہاضمے برداشت نہیں کرتے ہیں. ہاں بہت کچھ میں نے اپنے سینے پہ زخم برداشت کیے، لیکن برداشت کی کوئی حد بھی ہوتی ہے. ہر چیز کی حد ہونی چاہیے. اعتراض کا موقع اس صورت میں ہوتا ہے اپنی طرف سے کہا، حوالہ نہیں، کتاب نہیں، ترجمے میں خیانت ہے. یہ تو میری ذمہ داری نہیں کہ آج سے پہلے کسی نے نہیں بتایا. دوسروں کے ظرف کا ذمہ دار تو نہیں ہے غضنفر، نہیں ہے جس کو برداشت. نہ آیا کرو. میں اپنے مالک سے نمک حرامی تو نہیں کر سکتا. اور ابھی پتہ نہیں کیا کچھ میں نے سینے میں دبایا ہوا ہے کہ ظرفوں پہ بھروسہ ہی نہیں. تم تو بیٹھ کے آسانی سے کہہ دیتے ہو نا کہ کہتے چلے جاؤ. جب بھی تھوڑا سا عزم آیا یہی نتیجہ دیکھا. اور اب شاید جب امام تشریف لائیں گے پھر ہی غضنفر کو سن سکو گے. تم بڑے خریدار دیے ہیں مجھے مولا نے اپنی جوتیوں کے صدقے. ایک قطار لگی ہوئی ہے اور سال ہر سال سے قطار لگی ہوئی ہے کہ کب جگہ ملے اور اس عشرے کو ہم پکڑ لیں. ہاں یہ نہیں ہے، مجھ سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اس موضوع پر تمہارے شہر میں میرا یہ آخری عشرہ ہے. میں نے نہیں پڑھنا آج کے بعد. اب چاہے سورج مغرب سے نکل آئے، ہاں مولا حکم دیں گے، میری کیا جرت ہے. اس کے ارادے کے آگے تو تقدیر بند نہیں باندھ سکتی. لیکن میرا یہی فیصلہ ہے کہ جب تک ظرف نہیں ہوں گے باصلاحیت میں نے اس موضوع پر نہیں پڑھنا. اور ظرفوں میں صلاحیت تبھی آئے گی جب امام آئیں گے، اس سے پہلے نہیں آ سکتے. بہرحال آج 2-4 باتیں
میں کر لیتا ہوں. تفسیر عیاشی سے بڑی تفسیر تمہارے مذہب میں کوئی نہیں. داؤد ابن کثیر رکی راوی ہے. چہرے کیوں اتر گئے تمہارے؟ میں انسان نہیں ہوں کیا؟ میرے کوئی جذبات نہیں، میرے اندر کچھ نہیں. میری ذاتی توہین ہوتی تو میں برداشت کر لیتا، لیکن زمانے کے مالک کی توہین ہو رہی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا. ہاں، میرا انکار تو نہیں ہوا، بھلے مجھے سارا زمانہ مل کر کہتا رہے غضنفر جاہل ہے، کبھی میں کھجاؤں گا بھی نہیں اپنے رخسار کو. ہاں، یہ ان کا مجھے کہتے رہے بے شک جو کہیں، اس سے کچھ نہیں. بات کفر و ایمان پہ ہوتی ہے. قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، اور پھر اگر انگشت نمائی ہے تقریر یا مجھے کرنے دو یا تم کرو. ہاں، داؤد ابن کثیر رکی وہ شخص ہے جب سامنے آتا تھا تمہارے امام ششم فرماتے تھے من ارادا ان ينظر رجلا من اصحاب القائم علیہ السلام فلینظر هذا. جو ہمارے قائم کے اصحاب میں سے ایک شخص کو دیکھنا چاہے وہ داؤد کو دیکھے. جی، فرمایا کہ جب ہمارا قائم آئے گا بہت سو کو قبروں سے اٹھائے گا، ان میں کا ایک یہ بھی ہے، یہ ہمارے قائم کے ساتھیوں میں سے ہے. اور چھوٹا موٹا بندہ نہیں. سرکار فرماتے تھے انزلوہ بمنزلت مقداد، جس مقام پہ مقداد کو رکھتے ہو داؤد بن کثیر کو بھی وہاں رکھا کرو. یہ داؤد کہتا ہے. حوالہ میں نے دے دیا تفسیر عیاشی کا. اب اگر جو انکار کرے گا میری صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ انکار تو حجت کو ہوگا، اور حجت کا انکار اس کا نہیں، اللہ کا ہے. کیونکہ یہی سرکار فرماتے ہیں. ایک شخص مولا کے پاس آیا کہ مولا عندنا رجل یعرف بالکذب ویحدث عنکم، ہمارے شہر میں ایک بندہ ہے بڑا جھوٹا مشہور ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے، لیکن حدیثیں بیان کرتا ہے آپ کا نام لے کر. مولا فرماتے ہیں یقول انی اقول لللیل انہ نہار وللنہار انہ لیل، وہ میرا نام لے کے یہ کہتا ہے کہ میں دن کو رات اور رات کو دن کہتا ہوں. مولا یہ تو نہیں کہتا. فرمایا اگر ایسا بھی میرا نام لے کے کہے لا تکذبہ، وہ اسے جھٹلانا مت. اگر میرا نام لے کے کہتا ہے کہ میں دن کو رات اور رات کو دن کہتا ہوں فلا تکذبہ، اس کی تکذیب مت کرنا. کیوں؟ انما تکذبون اللہ فوق عرشہ، تم تو عرش والے اللہ کو جھٹلا دو گے. کیونکہ ہم جو کہتے ہیں خود تو نہیں کہتے، جو وہ کہتا ہے. ہاں، تو اب کسی نے اگر ہم پہ جھوٹ بولا ہے تو ہم جانیں، وہ جانیں، ہمارے حوالے سے مت جھٹلانا. تفسیر عیاشی داؤد ابن کثیر رکی راوی کہتے ہیں مولا نے مجھ سے فرمایا یا داؤد نحن الصلاة نحن الزکاة نحن الحج نحن الشہر الحرام نحن البلد الحرام نحن قبلۃ اللہ نحن کعبۃ اللہ. اے داؤد یاد رکھ نماز ہم ہیں، نحن الصیام روزہ ہم ہیں، نحن الحج حج ہم ہیں، نحن الشہر الحرام عزت والا مہینہ ہم ہیں، نحن البلد الحرام احترام والا شہر ہم ہیں، نحن قبلۃ اللہ اللہ کا قبلہ ہم ہیں.
القبلہ نحن کعبۃ اللہ، ہم ہیں اللہ کا کعبہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں، دوسرے مقام پہ یہی سرکار فرماتے ہیں نحن کعبۃ اللہ وجلالہ، اللہ کا کعبہ بھی ہم ہیں، اللہ کا جلال بھی ہم ہیں۔ جی، اور دیکھ لو قیمت روح کی ہوتی ہے حضرت شاہ جی، جسم کی کیا قیمت ہے؟ جب روح ہی نہ رہی، ایک ٹکے کا نہیں بدن، تم دیکھ لو کتنا عرصہ تک کتابیں پڑھو، تحقیق کرو، تمہارا بھی جرم ہے، جب امام آئے گا تمہاری بھی جواب طلبی ہوگی، تمہاری بھی کلاس لگے گی۔ کیوں نہیں صاحبان منبر کو تم مجبور کرتے کہ حقائق بیان کیا کریں؟ مجلس کسی امام کی ہوتی ہے، تم خیبر خندق سن کے 4 نعرے لگا کے چلے جاتے ہو۔ کیا ہے تم نے کبھی کسی کو مجبور منبر کے سامنے بیٹھ کر کہ آج جس کا دل ہے اس پہ بولو؟ نہیں بولتے تو منبر چھوڑو۔ کیا سیدھی سی بات؟ پھر میں دیکھتا ہوں کون محنت نہیں کرتا، کون کتابیں نہیں پڑھتا۔ نئی اور مربوط حقیقتوں کی فرمائش تم نہ کرو، اور جو پیش کر دے یہ بات کہاں سے کہہ دی؟ اگر سننے والے اتنے صاحبان علم ہوں تو پھر ارباب منبر کی ضرورت ہی کیا ہے؟ منبر پہ تو کسی کو بٹھایا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ جو ہمیں نہیں آتا وہ بتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ آ جائیں آگے آگے دیکھیے نا۔ کرو، یہ نہیں کہ چھٹ پٹ آدم بنا ہو اور اللہ نے فوراً سجدے میں فرشتوں کو باجماعت گرا دیا ہو، پڑا رہا۔ کم سے کم روایت جو ہے وہ ہے 40 دن کی، 40 دن تک پڑا رہا۔ 6 ماہ کی روایت بھی ہے کہ 6 مہینے پڑا رہا، فرشتوں کے پرے کے پرے، ہول کے ہول، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے گزر رہے ہیں۔ سجدہ تو دور کی بات ہے ملتان والوں، کسی فرشتے نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تک نہیں۔ میں اس وقت روح تھا عالم ارواح میں، میں نے ڈاکٹر صاحب فرشتوں کو روک روک کے پوچھا، اللہ نے کہا تھا فقعوا لہ ساجدین، سجدہ کرنا ہے، آدم بنا پڑا ہے، جھکتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا چپ جاہل نہ بن، اللہ نے کہا تھا نفخت فیہ من روحی، جب تک روح نہ پھونکو۔ قیمت روح کی ہے، روح آئی فرشتے جھک گئے۔ سر اٹھانا کم از کم بھی، کم از کم 8000 سال پرانا تھا کعبہ۔ 8000 سال میں ایک سجدہ بھی کعبے کی طرف منہ کر کے کسی نے نہ کیا۔ پورے 8000 سال، کم از کم، اس سے کچھ زیادہ ہوگا، کم نہیں ہو سکتے ہیں۔ پوچھتی رہی جبلت، فتوے مانگتی رہی طینت، سوال کرتا رہا علم، سر پٹکتی رہی تحقیق۔ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، سجدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر فرشتوں نے مجھے سمجھایا جب تک آدم میں روح نہیں آئی ایک سجدہ نہیں ہوا۔ کعبہ بدن تو ہے، روح کی انتظار میں ہے۔
مجلس کی تشریح تائید اور تسدید میں پھر مجھے مجلس پڑھنا پڑ گئی ہے. ہاں آپ کو آتے ہوئے دیر ہو گئی. قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا تھا کہ موسیٰ اور سورہ یونس کی آیت ہے کہ موسیٰ اور ہارون کے گھروں کو اللہ نے قبلہ قرار دیا. نہیں جس کے بارے میں یہودی ہو جائے. ہاں میرے بارے میں تو یہ بات نہیں ہے کہ متروک شریعت والے کا گھر قبلہ ہو، محمد اور آل محمد کا گھر قبلہ ہو. سے اظہر شاہ جی ڈاکٹر صاحب پوچھا تھا ایک دن، سوال کیا تھا یعنی فرق کیا ہے؟ موسیٰ کا گھر قبلہ ہے، آپ کا گھر بھی قبلہ ہے، فرق کیا ہے؟ خیبر شکن نے کہا ہزیان نہ بکنا، جاہل نہ بننا. موسیٰ کا گھر بنی اسرائیل کا قبلہ ہے، ہمارا گھر خود موسیٰ کا قبلہ ہے. روح حقیقت تک پہنچا کرو. ہاں پوچھو، ایک بار نہیں 1000 ایک بار. میرے ماتھے پہ شکن آئے جو چور کی سزا وہ میری. انکار مت کرو. نہیں برداشت ہوتا مت آؤ. ٹھیک ہے نا؟ جن کے معدے کو ان کے فضائل راس آتے ہیں وہ آئے. پتہ نہیں کیا اثر اور علل ہوتے ہیں، سمجھ ہوتی نہیں. انکار مت کرو. نہیں برداشت ہوتا مت آؤ. ٹھیک ہے نا؟ جن کے معدے کو ان کے فضائل راس آتے ہیں وہ آئے. ہاں پتہ نہیں کیا اثر اور علل ہوتے ہیں، سمجھ ہوتی نہیں. مفتی ہر شخص ہے، فتویٰ ہر ایک نے جڑ دینا ہے. اسی سرکار زمانہ سے متعلق جو کتابیں لکھی گئیں تحقیق کرو. جب عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ شادی کریں گے. اب پھر کل کہہ دینا کہ یہ تو نئی بات سن لی، یہ کہاں سے آ گئی. ہاں پہلے کیوں نہیں کسی نے بتایا؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جنہوں نے پہلے نہیں بتایا ان سے پوچھو کیوں نہیں بتایا. ہاں جو بتا رہا ہے اس کی جواب طلبی بھی اسی سے ہے کہ پہلے کسی نے کیوں بتایا. شادی کریں گے قبیلہ غسان میں. نصارہ کا ایک قبیلہ ہے قبیلہ غسان، اس سے شادی کریں گے. میں نے تحقیق کی کہ اب آسمانوں پہ گئے اور اتنا عرصہ وہاں فلک چہارم پہ بیٹھا ہے، میرے مولا کے ظہور کے وقت واپس آئے گا، ابھی شادی کیوں؟ پتہ ہے جواب کیا ملا؟ ابھی چلنا ایک حوالہ تو ابھی دکھا دوں گا. حتی یسود وجہ من یقول انہو ابن اللہ، تاکہ اس کا منہ کالا ہو جائے جو زندگی بھر کہتا رہا یہ اللہ کا بیٹا ہے. تاکہ اس عقیدے کا بت پاش پاش ہو جائے جنہوں نے عیسیٰ کو خدا کہا.
اب سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کی حجتیں شادی ضرورت کی وجہ سے نہیں کرتے، توحید بچانے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ بھلے بڑی بات دوستو جی، وہاں دعا مانگو، کہنے کو تو کہہ دیا تو مولا جلدی آئے۔ پہلے گریبان میں جھانکو، آئینہ ضمیر میں دیکھو، تیاری ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ جی دیکھیں ان کو، غالباً میں نے بتایا آپ کو، یہ جو تیسرے نائب ہے نا حضرت ابو القاسم حسین بن روح رضوان اللہ علیہ، ان کی نیابت کا خواب تک نہیں دیکھا تھا کسی نے کہ یہ بھی نائب بنیں گے مولا کے۔ جی علماء زمانہ سے کہہ رہا ہوں، احمد ابن مطیل علم میں بھی حسین بن روح سے بہت آگے تھے، عبادت میں بھی ان سے کہیں آگے تھے۔ ہر شخص کا خیال تھا کہ بس تیسرا نائب ابن مطیل ہوگا، حتیٰ کہ ابو جعفر محمد بن عثمان رضوان اللہ علیہ جب ان کا آخری وقت تھا، مرض الموت میں تھے، تو ابن مطیل سرہانے بیٹھے تھے ابو جعفر کے، حسین بن روح پائنتی قدموں میں بیٹھے تھے، کیونکہ متوقع نائب وہ تھے نا۔ اچانک دروازہ کھلا، ایک آدمی آیا، اس نے رقعہ دیا۔ ابو جعفر محمد بن عثمان رضوان اللہ علیہ نے پڑھا، مسکرائے، کہا ہم کچھ چاہتے تھے، حجت کچھ اور چاہتی ہے۔ کیا چاہتی ہے حجت؟ انہوں نے حسین بن روح کو اپنا تیسرا نائب نامزد کر دیا، والحجت عالم ہو، اور حجت ہی بہتر علم رکھتی ہے کہ کون نائب ہے، بس یہ سننا تھا۔ طرف کے ابن مطیل کھڑا ہوا، حسین بن روح کا ہاتھ پکڑ کے سرہانے بٹھایا، خود قدموں میں بیٹھ گئے۔ بعد میں لوگوں نے کہا ابن مطیل یہ کیا، علم میں بھی تم سے چھوٹا ہے، عبادتوں میں بھی تم سے کم ہے، تم رہ گئے، وہ ہو گیا۔ فرمایا حقیقی وجہ تو حجت ہی جانتی ہوگی، جہاں تک میں نے سوچا ہے میں دوست دشمنوں کی محفل میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، اگر پتہ چل گیا میں نائب ہوں سرکار کا، ہو سکتا ہے حکومت کے وقت مجھے پکڑ لیتی، ٹکٹکی پہ چڑھا دیتی، میں کوڑے برداشت نہیں کر سکتا، میں نے تو تیسرے کوڑے پہ بتا دینا تھا کہ فلاں جگہ ہے حجت۔ جی سر اٹھانا، اگر چلے نہیں گئے ہو تو ابو القاسم علم میں مجھ سے کم سہی، عبادتوں میں مجھ سے پست سہی، لیکن لو کون الحجت تحت ذیلہ وقرز بالمقاریض ما کشف عن ذیلہ، لیکن اگر حجت حسین بن روح کی ابا کے دامن کے نیچے چھپی ہوئی ہو اور کینچی سے اس کے پرزے کاٹے جائیں گے تو یہ دامن اٹھائے گا بھی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ سمجھ میں آ رہی میری بات ہے؟ ہاں، آمادگی اسی بات کی ہے، اس نے ہمارے عملوں کو کیا کرنا ہے؟ کتنی پڑھ لو گے؟ کائنات میں ہے کوئی ایسا بندہ جو یہ دعویٰ کرے میں نے پوری زندگی میں 2 رکعت نماز صرف خدا کے لیے پڑھی؟ کوئی نہیں۔ میں تو 1 رکعت کی گواہی بھی نہیں دے سکتا منبر پہ بیٹھا ہوں کہ جس کے بارے میں کہوں کہ 1 رکعت بھی میں نے صرف خدا کے لیے پڑھی جس میں مجھے نہ مخلوق کا خیال آیا ہو۔ اور سوائے توحید کے تصور کے اور کچھ نہ ہوا ہو، یہ دعویٰ صرف 14 کر سکتے ہیں۔
समझ में आ रही है बात या नहीं जी? ये अजहर शाह जी मामला है समंदर और आबे खलील का। जैसे नाली नदी में, नदी नहर में, नहर दरिया में, दरिया समंदर में। जी जी, ये 14 समंदर हैं, इनमें जम होना है तो पहले पानी वाली तहारत पैदा कर। हाँ, अब अल्लाह जाने क्या होगा, कौन वहां कामयाब होता है। मैं तुम्हें बता चुका हूं, हुज्जत तुम पर तमाम हो चुकी है। आएंगे इमाम, हम गिरेंगे, रकाब चूमेंगे और देखेंगे इसने रकाब चूमी, मैं इससे बड़ा मोमिन क्यों ना बनूं, मैं जूते चूमूंगा ताकि मेरे नंबर ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन हुज्जत दिल में मुस्कुराएगी, बच्चा जरा ठहर जा, अभी पता चलता है कि तू कितने पानी में है। हाँ, सर क्यों नहीं उठा रहा मेरे जूते से? मौला तेरी जूतियों पे जान कुर्बान, मेरे बच्चे सदके मेरा सब कुछ लौट जाए। तेरे इंतजार में आंखें पक गई, आंखें पथरा गई, बड़ा प्यार है मुझसे। मौला ये भी कोई पूछने वाली बात है? अच्छा मेरी तलवार ले, मेरे सामने मेरी मोहब्बत में अपने बेटे को कत्ल कर। नहीं, आज सच की माफी, सच में तलखी, अल हक को मुर्रुन, हक कड़वा और तलख जरूर होता है। अब कहेंगे इमाम मार अपने बेटों को मेरी मोहब्बत में, मैं देखूंगा ना कि कितने सूरमा निकलते हैं। वो जो औरों को जंजीर मारते देखकर बिदअत कहते हैं, वो बेटे को कत्ल करेंगे। सूरह रोम की पहली आयत है, अहासिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोग इस घमंड में हैं कि वो खाली खोली मुंह से कह देंगे कि हम ईमान लाए, हम उन्हें छोड़ देंगे, आजमाएंगे नहीं। जी हाँ, इसीलिए शक की नजासत को दूर रखो। क्यों? इन्नमर रैब रिजसुन, शक रिजस है, रिजस इनके पास नहीं आ सकता। पल्ले पड़ रही है मेरी बात दोस्तों या नहीं? हाँ और बस समझ लीजिए कि आज जवाबात ही में मजलिस गुजर गई। रात बाहर निकलते हुए एक बच्चे ने रुका दिया था मुझे, उस पर भी जो दो बातें कर लूं। सवाल हुआ था कि क्या 313 में औरतें भी शामिल हैं? जवाब मेरी जिम्मेदारी है, घबरा आप गए हो। हैं? जवाब तो मैंने देना है, हैं? आपको क्यों घबराहट हो रही है? देखा दोस्तों, पहले कुरानी उसूल है,
सूरह आल इमरान में अल्लाह कह रहा है इन्नी ला उज़ीउ अमला आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, मैं किसी आमिल का अमल ज़ाये नहीं करता, वो मर्द हो या औरत। अल्लाह, समझ में आ गई मेरी बात? हाँ, इन्नी ला उज़ीउ अमला आमिलिन मिनकुम, मैं किसी आमिल का अमल ज़ाये नहीं करता, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। यानी अब दोनों को बराबर गिना। अब मेरी शादी मजबूरी है ये कहना भी, क्यों? तुमने सोच लेना है कि तस्बीह फिराने की बात हो रही है। अगर ऐसी बात होती तो अल्लाह मर्द औरत को बराबर गिनता ही ना, क्योंकि दोनों इबादत में बराबर हो सकते ही नहीं। हर जगह उठक बैठक का नाम अमल नहीं होता मुल्तान वालों। चलो नहीं, अभी तुम फैसला करोगे, हैं? बल्कि जिनके दिलों में शक गुजर रहा है, मैं झांक रहा हूं सेहने ज़मीर में, अभी वो अपने दिल की सरगोशियों पे पछताएंगे। अगर हर जगह अमल नमाज रोजा है तो फिर इसका फायदा और मतलब क्या है मुझे बताओ। कि गदीर खुम पे जब पालानों का मिंबर बना, रसूल ने बिलाल को बुला के कहा आज अजान में एक नया जुमला शामिल कर, हय्या अला खैरिल अमल। ये क्यों कहा रसूल ने कि आओ उस अमल की तरफ जो खैर है। नहीं, अब फैसला बाहर वालों तुम भी फैसला करना। नमाज पहुंचाई थी उस दिन रसूल ने, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, सदका, क्या मन कुन तो मौला हो। तो यहां अकीदे को अमल कहा गया। अच्छा ठहरो, नूह का बेटा डूबने लगा, नूह पुकारा, पाले वाले मेरा बेटा नबनी मिन अहली, मेरा बेटा है मेरी अहल से है और तेरा वादा था तेरे वालों को बचाऊंगा। लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसके अमल साले नहीं। भाई जो है काफिर, अमल कैसे? यानी अकीदा ठीक नहीं है इसका, तेरी नबूवत पे शक रखता है, थक गए हो, तेरी रिसालत पे शक करता है, तुझे हुज्जत खुदा नहीं मानता है बदअकीदा। अल्लाह कह रहा है अमल साले नहीं। तो अब इसी बुनियाद पर अल्लाह कह रहा है मैं किसी आमिल का अमल ज़ाय नहीं करूंगा, चाहे वो मर्द हो, है? क्योंकि जिस चीज को तुम अमल समझ रहे हो उसमें दोनों बराबर नहीं। हाँ, अकीदे में बराबर हो सकते हैं। सही। हाँ जनाब, मैं अब इसकी तशरीह करूं। अल्लाह कह रहा है मैं ज़ाय नहीं करता, जो चीज़ ज़ाया ना हो वो कारामद होती है। ठीक, तो क्या क्या काम लगेंगे, सिला क्या मिलेगा? सूरह नहल पुकारी, मन आमिला सालिहम मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन। अल्लाह फरमाता है जो भी अमल साले करे, मर्द या औरत, मेरा वादा उसे मैं हयाते तय्यबा अता करूंगा। ना 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 ना, जो अगर पहुंच गए मेरी तरफ से सलामी भी और वह भी, और जो नहीं पहुंचे रवेश इदराक पे तुम्हें भी अकेला नहीं छोड़ना। क्या मतलब? हयाते तय्यबा मजाक है क्या? या ये लफ्ज डॉक्टर साहब मैंने रसूल के लिए सुना?
या मोमिन मर्द मोमिन औरत को अल्लाह कह रहा है फलानुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा, मैं उन्हें हयात तय्यबा अता करूंगा। अब मेरे इशारे समझना, एक वक्त मैं कुरान को नहीं छू सकता, ये तय्यब हयात है। और बैठे हो चले गए हो। एक वक्त में मैं मस्जिद में नहीं जा सकता, ये तय्यब हयात है। एक वक्त में मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, ये तय्यब हयात है। एक वक्त ऐसा है मैं किसी और को छू लूं तो वो भी नजस हो जाएगा, ये तय्यब हयात है। गलत कह रहा हूं? मुर्दे को मैंने हाथ लगाया है, मैंने मोहसिन को छू लिया, ये नापाक। इशफाक को छू लिया, ये नापाक। आगे ये जिस को छूते जाएंगे, ये नापाकी का सफर है जो ठहरने में नहीं आ रहा। अल्लाह कह रहा है हयात तय्यबा दूंगा। ये है मैंने जब कुतुब अहले बैत की वर्गगर्दानी की, ये क्या कह रहा है कुरान? क्या मजाक कर रहा है? उन्होंने कहा हिज़यान न बक, अपनी जहालत को शरीयत के मजाक में मत तोल। तो फिर क्या है अल्लाह का ये वादा, मैं हयात तय्यबा अता करूंगा। फरमाया जब हमारा कायम आएगा। जब हमारे कायम का ज़हूर होगा फिर क्या होगा? यस्तगनून अन्नासु अन हमामिन व हजामिन व तबीबिन। इस पर तफसीली बातें मैं गुज़श्ता अशरों में आपसे कर रहा हूं। न हमाम की जरूरत होगी, न हजाम की, न तबीब की। हमाम यानी नहाने की जरूरत नहीं होगी। और ये हदीस से भरी पड़ी है, मुझ पे एतबार नहीं, मर्जी के आलम से पूछो। हत्ता यूलद लिकुल्ले मोमिन अल्फ ज़करन, एक एक मोमिन के घर हजार हजार बेटा पैदा होगा। बाप भी बन रहा है, गुस्ल की हाजत नहीं। यानी वही जिंदगी हो जाएगी, वही जिंदगी शादी जो जन्नत में होगी। जन्नत में मोमिन शौहर भी होगा, गुस्ल की जरूरत भी नहीं। बाप भी बनेगा, गुस्ल की जरूरत भी नहीं। तुझे तय्यब हयात मिलेगी, ये गुजार चुके हैं, तुझ जैसे हैं। अल्लाह, समझ में आई बात जी? ज़हूर के बाद कब्रों से भी उठाए जाएंगे, और इसके लिए मर्द औरत की कोई कैद नहीं है। जो गजनफर कहता है, हरफों की जमानत से डंके की चोट पर कहता है, 50 औरतों तक रिवायत मैंने पढ़ी है कि 50 औरतें, जी विकार औरतें कब्रों से उठाएगा कायम। समझ में आ रही है बात या नहीं जी? सरकार सादिक फरमा रहे हैं कि हमारा कायम 50 औरतों को कब्रों से उठाएगा। मौला किस लिए? अब 313 में तो वो शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि 313 लड़ेंगे, औरत पर जिहाद नहीं है। समझ में आ रही बात या नहीं? हाँ, मौला के लश्कर में होंगी, हम रकाब होंगी। मौला उठाएंगे क्यों? फरमाया युदावैनल जरहा व यउदनल मरदा, जो जख्मी होगा कायम के लश्कर से उसे मरहम लगाएंगी। जख्मियों की मरहम पट्टी करेंगी, बीमार पुरसी करेंगी। क्यों? दुनिया में काल पड़ गया है। क्यों? क्योंकि मौला के जो 313 हैं उनमें अक्सरियत मलकूत से वापस आएगी। मैंने कह दिया और अक्सरियत के सरों से गुजर गया है। जी जी, सलमान कब्र से उठाया जाएगा,
ابو دجانہ قبر سے اٹھایا جائے گا, مقداد قبر سے اٹھایا جائے گا, ابو الحسن تیحان قبر سے اٹھایا جائے گا, مالک اشتر قبر سے اٹھایا جائے گا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ عبداللہ بن شریک عمری قبر سے اٹھایا جائے گا, داؤد بن کثیر رکی قبر سے اٹھایا جائے گا, کیونکہ وہ ملکوت سے آئے ہیں. معالج بھی ملکوتی چاہیے. اللہ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ پلے پڑھ رہی ہے بات ہے دوستو؟ جی. اور مولا فرماتے ہیں ان میں ام ایمن شامل ہے, قبر سے اٹھے گی. جی جی. ان میں سمیہ عمار بن یاسر کی والدہ گرامی, وہ قبر سے اٹھائی جائے گی. ان میں قنوہ بنت رشید حجری, رشید حجری کی بیٹی, وہ اٹھائی جائے گی. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں یہ اٹھائی جائے گی. کیوں؟ بڑی عالم, بڑی عاملہ تھی, بڑی تسبیح گزار تھی. نہیں بات یہ نہیں. اس بچے کو ذرا کھڑا کرنا, اس کو بیٹے ذرا ایک منٹ اٹھا, یہ دیکھ لو, اس سے بھی کچھ چھوٹی تھی, اس سے بھی کچھ چھوٹی تھی. جب امیر شام نے زعفران میں حلوہ تیار کروایا, پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس میں ڈالا کہ جا کے رشید کے گھر دے آؤ. بندہ دے کے گیا, بیٹی دروازے پہ گئی, پلیٹ لے کے آ رہی تھی. بیٹی کس نے دیا؟ امیر شام کا بندہ. کہا بیٹی سوچ لے, اس کی طرف سے آیا ہے. پلیٹ ماری دینے والے کے منہ پر اور کہنے لگی اب شہد المظافر یبن ہندن, جگر چبانے والی کے گستاخ بچے, حلوہ کھلا کے خیبر شکن کی محبت سے ہٹانا چاہتا ہے. اب الشہد المظافر یبن ہندن طبی عنا ایمانا ودینا. زعفران والا حلوہ تیار کر کے تو ہمارا ایمان خریدنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ نہیں؟ ما یکون ھذا و مولا یا امیر المومنین. اللہ کی قسم یہ نہ کل ہوا تھا, نہ آج, نہ آنے والی کل. ہمارا کل بھی مولا علی تھا. تو اس سے چھوٹی عمر میں جس کا ایمان یہ تھا, ام خالد احمسیہ اٹھائی جائے گی, ام خالد جوہنیہ اٹھائی جائے گی, غطیرہ اٹھائی جائے گی. یہ تیرے مولا کے آمد کے بعد حبابہ والبیہ اٹھائی جائے گی. تھک گئے ہو تو جاؤں؟ میں نے تو آج جانا ہی نہیں.
ہاں سب کے الگ الگ واقعات ہیں، اشرا بھی پورا نہیں ہوتا اگر ایک ایک کے الگ سناؤں. ہاں تھوڑا سا حبابہ کا سناتا ہوں، ہے طبیعت. امیر کائنات بیٹھے ہیں، عبداللہ بن عباس، مالک اشتر، ساسا، ایسے بڑے بڑے 6-7 لوگ مولا کی بارگاہ میں حاضر ہیں. سامنے سے حبابہ سر پہ گٹھڑی بوجھ اٹھائے ہوئے، ایک ہاتھ میں قرآن سینے سے لگائے ہوئے، دوسرے ہاتھ میں پتھر کے دانوں کی تسبیح پڑھتی ہوئی آ رہی ہے. مولا کو سلام کیا، بوجھ رکھا، قدم بوسی کے بعد کیا یہ ہونا چاہیے ایمان. کہتی ہے یا امیر المومنین ان امرت بعدک واللہ امرت، اگر میں آپ کے بعد زندہ رہی، اللہ نہ رکھے مجھے زندہ، اگر میں زندہ رہ گئی واللہ امرت، اور اللہ مجھے زندہ نہ رکھے کہ تو جیسا امام نہ رہے اور میں رہ جاؤں. من وسیع کو بعدک، مولا آپ کے بعد آپ کا وسیع کون ہے؟ فرمایا یہ لمبا چکر دے کے کیوں پوچھ رہی ہو بابا، جو دل میں سوچتی آئی ہو پتھر ادھر لاؤ. اور ایسے 3 واقعے ہیں کتابوں میں، ایک حبابہ کے نام سے منسوب ہے، ایک ام سلیم کے نام سے منسوب ہے، ایک ام غانم کے نام سے منسوب ہے. تینوں برحق ہیں اپنے مقام پر. کہا پتھر لاؤ، پتھر دیا، ففارا کہا بیدہ ہی، پتھر کو مولا نے یوں مسئلہ آٹا بن گیا. پانی ملا کے جیسے آٹا خمیر کرتے ہیں، کر کے یوں ٹکیا بنائی بلا تشبیہ، اپنی انگوٹھی کے ساتھ ٹھپا لگا دیا. فرمایا میں یصنع ھذا ہوا وسیع، جو میرے بعد اسی طرح کرے وہ میرا وسیع ہے. ارادے باہر والوں، ارادے جیتے رہو جو اسی طرح کرے. اور مولانا فرمایا حتیٰ کہ اس کے ہاتھ بڑھانے کا انداز بھی یہی ہوگا جیسے میں نے کہا پتھر لاؤ. بالکل جو اسی انداز سے مانگے گا وہ انکے لقیتے بالحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ. تو میرے بعد حسن سے ملے گی، تو میرے بعد حسین سے ملے گی، تو اس کے بعد سجاد سے ملے گی، تو اس کے بعد باقر سے ملے گی، تو اس کے بعد صادق سے ملے گی، تو اس کے بعد کاظم سے ملے گی، اس کے بعد میرے 7ویں بیٹے علی رضا سے ملے گی. ہاں اور جی میرے 7 بیٹوں سے ملے گی اور ہر کوئی اسی طرح کرے گا جیسے میں نے کیا. فبعہد علی ابن موسیٰ الرضا تریدین برہانا عظیما وانک تختارین فتموتین یلی امرک ویصلی علیک ویقوم علی حفرتک وَإِنِّي مُبَشِّرُكَ بِأَنَّكَ مِنَ الْمَقْرُورَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مَعَ الْمَهْدِي مِنْ ذُرِّيَّتِي. اور میرے 7ویں بیٹے رضا کے وقت تو بہت بڑا معجزہ دیکھے گی. میرا بیٹا تجھے اختیار دے گا کہ مرنا چاہتی ہے یا رہنا چاہتی ہے.
आखारीना, इख्तियार दिया जाएगा तुझे कि मरना चाहती है या दुनिया में रहना चाहती है। तमूतीना, तू मौत को चुनेगी। याली अमर के, तेरी तजहीज और तकफीन मेरा बेटा करेगा। वो युसल्ली अलैके, तेरी नमाज जनाजा मेरा बेटा पढ़ाएगा। यकूम अला हुफरत के, तेरी कब्र पे खड़े होकर दुआए मगफिरत मेरा बेटा करेगा। और आ अली से तोहफा ले, इन्नी मुबश्शिरों के, तुझे बिशारत दूं, तुझे खुशखबरी दूं। मौला दीजिए, इन्नके मिनल मकरूरात मिनल मोमिनात माल महदी ज़ुर्रियती, जब मेरा बेटा महदी आएगा तो जिन औरतों को बुलाएगा उनमें एक तू भी होगी। वैसे मेरे मौजू के साथ तो जो जुमला था वो पूरा हो गया, लेकिन वाकया थोड़ा रहता है। कदमों पर पड़ी खैबर शिकन के, लफ्ज सुनना, लंबी पेशी नहीं, हवाला अभी भी दिखा सकता हूं। हाँ चले चलना मेरे साथ मजलिस के बाद। कदमा पे गिरी, कहती माल उम्मत का ज़ईफ़त मिनल यकीन अल कलीलत फिल अमल लौला फज़लुल्लाह व फज़ल रसूलिही व फज़ल का या अमीरुल मोमिनीन। मौला अगर अल्लाह का फजल न हो, अगर उसके रसूल का फजल न हो, मौला अगर तेरा फजल न हो, तो ये ज़ईफ अकीदे वाली उम्मत तो बर्बाद हो जाए। मौला अगर खुदा का, उसके रसूल का और तेरा फजल न हो, बैठे हो चले गए हो। आगे अली ने ये क्यों नहीं कहा कि शिरक कर रही हो, फजल बस अल्लाह करता है, हम कहां करते हैं। हबाबा कहती रही अल्लाह का फजल है, रसूल का फजल है, तेरा फजल है। अली खामोश है। वक्त था, गुजर गया है, अली का जमाना गुजरा। मौला हसन बैठे थे असहाब की महफिल में, दूर से आई, मौला ने सलाम का जवाब दिया, बिल्कुल खैबर शिकन के अंदाज में हाथ बढ़ा के कहा, हाथ लो साथ, पत्थर ला। अल्लाह अकबर है जी, पत्थर ला। वैसे किया, मोहर लगा दी। सुल्तान करबला के पास आई, उसी अंदाज में कहा पत्थर ला। वैसे किया, मोहर लगा दी। ज़ैनुल आबिदीन के पास आई, हर्फ हर्फ का जामिन। जब तेरे चौथे इमाम के पास आई, 113 साल की हो चुकी थी। जी 113 साल की हो चुकी थी। मौला ने ऐसा किया, बाकिर उलूम ने ऐसा किया, सरकार सादिक ने, जो चौथी इमामत के वक्त 113 साल की थी, है? बाद में भी 4 इमामतों से मिली है, 200 से भी गुजर गई। सरकार रिजा की खिदमत में आई, सर कांप रहा था, लर्जे में था, कदम लड़खड़ाते थे, चलना दोपहर हो रहा था। मौला की खिदमत में आई, मौला ने कहा पहले तो पत्थर ला। फिर मौला ने कहा हुबाबा
روئی سے بھی زیادہ سفید ہے تیرا سر. مولا ذرا میری عمر کا اندازہ تو لگائیں. پر میں بال کالے کر دوں؟ بال کالے کر دوں؟ مولا کیا ہی بات ہے. فرمایا صرف بال کالے کروں یا جوانی بھی دے دوں؟ اور جاگتے رہنا. مولا پھر تو اور ہی کیا بات ہے. صرف جوانی واپس کروں یا جیسے شادی سے پہلے تھی ویسے کر دوں؟ اللہ اکبر. جی یہ ایسے سردار بنا جن کی طبیعت پہ حکمرانی ہو، جن کی مادے پہ حکومت ہو، جو اسرار طبیعت کو جہاں چاہیں جیسے چاہیں موڑ دیں. بس اشارہ کیا، 16 سالہ نوجوان لڑکی ہو گئی. جا شیشہ دیکھ. شیشہ دیکھا تو فحش کیا اپنے پورے بدن کا. واپس آئی. آباد رہے تیرا گھرانہ. النقلۃ الی اللہ لا حاجۃ لی فی الحیات الدنیا. مولا بس اب زندگی سے دل بھر گیا، اب مجھے موت چاہیے. اب زندگی کی ضرورت نہیں، اب مجھے النقلۃ الی اللہ، اب اللہ کی طرف منتقل کیجئے. مولانا نے فرمایا اذهبی الی امہات الاولاد فجہازک مفرط. جا اندر جا، میرے حرم میں جا، جا کے میرے گھر والوں سے پوچھ میں نے صبح سے تیرا کفن الگ کر کے رکھا ہوا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. مولا میں تو مرنے لگی ہوں، بس ختم ہو گئی میری گفتگو. نہیں تمہیں پانی سے باہر کرنا، نہیں بے دم کرنا، نہیں تھکانا زیادہ. مولا میں تو مر رہی ہوں. مرنے کے بعد کیسی صحت، کیسی جوانی، وہاں تو سارے ایک ہو جاتے ہیں. یہ واپس لینی ہے، کیا کرنا ہے؟ فرمایا تو نے مرہم پٹی کرنی ہے میرے قائم کی سپاہیوں کی. تو قائم کے سپاہیوں کی معالجہ ہے، میں نے قائم کی مجاہدہ کا پہلے علاج کر دیا ہے. اللہ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو. مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. روز ہی پوچھا ہے اور یہی ایک ہی فکرہ پوچھا ہے، بار بار دہرا کے پوچھا ہے، صرف اس لیے کہ ننگے سر بیٹھی ہوئی قوم کو احساس دلاؤں. اللہ اکبر. کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں مجلس کی مالکہ راضی نہیں ہوتی. پردے کے اندر شام والی کی نگاہ ہے، ادھر جس کے نام کا اشرا ہو رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. وہ تو
1150 साल से भी कुछ ज्यादा हो गए उसे लहू रोते हुए। हमने तो पानी रोना है, तो कुछ कोशिश तो कर लेनी चाहिए कि कम से कम पानी की लकीर रुखसार तक पहुंच जाए, ताकि खून रोने वाला राजी हो जाए। हैं? इधर मैंने बात शुरू की होगी, तुम इंतजार में हो कि अगला लफ्ज कहे तो रोए, लेकिन ये तो ज़मान का मालिक है, ये तो साहिबुल असर है। इसकी निगाहें जाके मैदान करबला में टिक गई होंगी। कहीं कासिम का चुन्ना देख रहा होगा, कहीं असगर के गले का तीर देख रहा होगा। अल अज़मतु लिल्लाह। या मंजर देखता है, जैसा मंजर नजर आता है, फिर अपने घर बैठे हुए जहां भी है, जजीरे खजरा में है, जहां भी होता है, फिर वहीं से सलामियां शुरू कर देता है। अस्सलामु अलन नाज़हीना अनिल औतान, जिनसे जबरन वतन छुड़वाए गए उन परदेसियों पर सलाम। अस्सलामु अलल मदफूनीना बिला अकफान, जिन्हें बगैर कफन के दफनाया गया उन पर सलाम। अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। फिक्रा तो कह रहा हूं, तर्जमा नहीं कर सकूंगा, नहीं करूंगा, कहोगे भी तो नहीं करूंगा, हिम्मत ही नहीं है मुझ में। क्यों? अगर मैंने इसका हकीकी तर्जमा कर दिया, या खुद मर जाओगे या मुझे मार दोगे, और दोनों बातें मुझे कबूल नहीं है। बस इशारा करूंगा, अस्सलामु अला रुऊसिल मुसालात, सलाम उन सरों पर जिनकी बेअदबी की गई। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल अज़मतु लिल्लाह, अल अज़मतु लिल्लाह, अल अज़मतु लिल्लाह। मेरी दुआ है मौला तुम्हें इस गम के सिवा किसी गम में न रुलाए। उन सरों पर सलाम जिनकी बेएहतरामी की गई, जिनकी बेअदबी की गई। अस्सलामु अला दिमाए साइलात, सलाम उस लहू पर जो सफर में भी बहता रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं, अब मैं देखो, मैंने पहले हाथ जोड़ रखे हैं, तुम्हारी कौम का छोटा सा खादिम हूं, यकीनन तुम्हारे कलेजे चिर जाएंगे, दरार आ जाएगी कलेजों पर, लेकिन माफ करना, मेरा कुर्सी वाला भी जामिन, मेरी पर्दे वाले भी जामिन। मैंने पहले यही समझा था, शायद ये मेरे आका सज्जाद की पुश्त का लहू होगा, ये बाकर के बाबा की पिंडलियों का लहू होगा, ये सज्जाद की जख्मी गर्दन का लहू होगा। अल्लाह अकबर। अभी से तुम बेताब हो गए हो, अल्लाह जाने अगला जुमला कैसे बर्दाश्त करोगे। जब मैंने किताबों के वरक़ उल्टे तो मुझे अरबाब मकातल ने बताया, ये ठीक है कि तेरे इमाम ने सज्जाद के खून को भी सलामी दी, मगर ये वो लहू नहीं है। तो फिर ये कौन सा लहू है? फरमाया, ये 4 साल की बतूल, ये हुसैन के सीने की ज़ीनत, ये अकबर के बाबा के सीने पे सोने वाली।
اللہ اکبر. میں نے وہ فکرہ تو کہا ہی نہیں ابھی. میں نے تو وہ فکرہ کہا ہی نہیں. رونے والوں تمہارے دلوں کی نزاکت سے ڈر گیا ہوں میں. پہلے میں نے بھی یہی سمجھا تھا جس پہ تم رو رہے ہو کہ شاید صرف یہ لہو ہے, شاید یہ گوشواروں کے زخم کا لہو ہے. اب اشارہ ہے نازک جلد والا بندہ اگر ہاتھ کا ماتم بھی کرے تو جلد پھٹ جاتی ہے, چھاتی سے خون نکلتا ہے. حسین کی پھول جیسی بچی اور شمر حرامی جب تماچے مارتا, یہ مخدومہ کے رخسار